یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو۔ قابل صد احترام محترم مولانا عبدالعزیز صاحب، سابق نائب امیر جماعت، محترم امیر حلقہ اور ڈائس پر تشریف فرما دیگر مرکز، حلقہ اور مقام کے ذمہ داران، شہر حیدرآباد کے ارکان کے اجتماع میں شریک بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، حیدرآباد کے پروگرام میں شرکت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے۔ جو محبت ملتی ہے اس کی مٹھاس اور اس کی گرمی میں مدت تک اسے محسوس کرتے رہتا ہوں، اس لیے کہ میرا یہاں حیدرآباد شہر آنا جانا ایک زمانے سے ہے۔ تو کئی دوست جو ہمارے عیسائیوں میں تھے آج ارکان جماعت تھیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ خواتین و حضرات، قلب کے متعلق بہت واضح طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اسے کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی پیچیدگیاں ہیں اور لوگوں کے اندر بہت سے سوالات ہیں، بیسک سوالات ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ قرآن نے قلب ہی کے لیے 4 اصطلاحات استعمال کیے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اصطلاحات بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں اور انہی کے اندر ہم کو تلاش کرنا ہے قلب کے ڈیفرنٹ میننگ کو، الگ الگ معنوں کو۔ اصل میں انسان کا ایک ظاہری جسم ہے، یہ ظاہر میں جو امین الحسن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اسے ڈیفائن کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ ان کا ہائٹ یہ ہے، ان کا رنگ ایسا ہے، وہ ٹوپی ایسے پہنتے ہیں، پینٹ اور شرٹ پہنتے ہیں۔ یہ فزیکل ڈیفینیشن ہوگا امین الحسن کا، جو اس کی شخصیت کا۔ لیکن امین الحسن کی ایک دوسری شخصیت ہے، اس کا تعارف آپ کرائیں گے تو آپ بتائیں گے بھائی وہ ملنسار ہیں یا غصے والے ہیں، وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں یا سخت گفتگو کرتے ہیں، جو بھی آپ کہیں گے تو ایک دوسری تعریف ہو جاتی ہے ہماری۔ تو انسان کے اندر ایک غیر مرئی انسان ہے، ہر شخص کے اندر ایک غیر مرئی شخصیت ہے، انویزیبل پرسنالٹی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہے وہ پرسنالٹی، لیکن اصل میں وہی پرسنالٹی ہے جو خدا کے ہاں مسئول ہے۔ یہ ظاہری جسم نہیں ہے، یہ جسم تو ہر 10 سال میں مرتا اور بدلتا ہے۔ یہ جو ہمارے سیلز ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سیلز جو ہے مرتے رہتے ہیں اور ہر 10 سال میں نئے سیلز آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا مزاج، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق وہی رہتا ہے جو 10 سال پہلے بھی تھا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ تبدیلی آتی ہے اگر ہم کوشش کریں تو۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کے اندر ایک غیر مرئی انسان، غیر مرئی شخصیت، انویزیبل جو پرسنالٹی ہے، اس کو ہم قلب کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے 4 اصطلاحات استعمال کیے۔ پہلی جو اصطلاح ہے وہ ہے روح، دوسری اصطلاح ہے وہ ہے قلب، تیسری اصطلاح ہے وہ ہے نفس، اور چوتھی اصطلاح ہے عقل۔ یہ چاروں ایک ہی ہیں، لوگ اسے غلطی سے الگ الگ سمجھتے ہیں۔ ایک ہی جو غیر مرئی شخصیت، اس کے جو الگ الگ اوصاف ہیں، اس کے جو ڈائمنشنز ہیں، وہ 4 ڈائمنشن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا جو ڈائمنشن ہے وہ روح ہے۔ جب بھی ہم روح کہتے ہیں تو غیر مرئی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتی ہے، جیسے ریحان ہے یا ری ہے، ہوا جو نظر نہیں آتی ہے، خوشبو ہے، ان سب کے لیے رے یہ ہے ہی کا روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ روح جو ہے اسی سے ہے کہ جو انسان کے اندر ہے، جو نظر نہیں آتی، اس شخصیت کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے۔ یسألونک عن الروح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح کو آدم کے اندر پھونک دیا۔ یہ روح کیسی ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہماری اندر غیر مرئی شخصیت ہے اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا روح۔ تو تطہیر قلب کہیں یا روح کی پاکی صفائی کہیں، دونوں برابر ہے۔ دوسری اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے وہ ہے قلب۔ یہ جو اندر کی جو غیر مرئی شخصیت ہے، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، فیصلہ لینے کی صلاحیت دی ہے، اخلاق و کردار اسی سے ڈھلتے ہیں۔ جب بھی یہ پہلو بیان کرنا ہوتا ہے لفظ قلب استعمال ہوگا۔
جب بھی غیر مری شخصیت کے لیے استعمال ہوگا تو وہ روح کا لفظ استعمال کرے گا، لیکن وہ اندر کی پرسنالٹی جب سمجھتی ہے، بولتی ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر کردار ہے، جب یہ پہلو واضح کرنا ہوتا ہے تو قرآن اسے قلب کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بے شمار آیتیں جو آگے میں رکھوں گا۔ تیسرا ہے نفس۔ نفس جب کہتے ہیں تو ایکشن لینے والا پارٹ ہے، اس روح کا جو پارٹ جو ایکشن لیتا ہے، برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے، غلط کام بھی کر سکتا ہے، صحیح کام بھی کر سکتا ہے۔ تو ایکشن اورینٹڈ جو ڈائمنشن ہے ہماری انر پرسنالٹی کا، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا نفس۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ سب ایکشن اورینٹڈ پارٹ ہے روح کا یا قلب کا۔ اور آخر ہے وہ ہے عقل۔ عقل جو ہے یعنی اللہ نے ہمارے اندر جو شخصیت دی ہے، اس کے اندر انالائز کرنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کے لیے لفظ عقل استعمال کرتا ہے۔ یہی ہماری جو اندر کی روح ہے، ہماری اندر کی جو شخصیت ہے، اگر وہ غور و فکر نہ کرے، سوچے نہیں، سمجھے نہیں، تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو سوچنے، سمجھنے، انالائز کرنے، غور و فکر کرنے، تدبر اور تفکر کرنے کی جو صفت کا تذکرہ آتا ہے، تو اس کے لیے عقل کی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے۔ یہ چار اصطلاحات گویا کہ ایک ہی معنوں میں ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ ہمارا ذہن بعض دفعے جو فزیکل ہارٹ ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے نا، یہ دل ہے جو فزیکل ہارٹ ہے۔ اسی طرح جو دماغ ہے، برین ہے، تو برین دماغ ہو سکتا ہے، لیکن انٹیلیجنس، عقل، یہ الگ چیز ہے۔ تو لوگ فزیکل چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اصل میں یہ چاروں چیزیں ایک ہی ہیں۔ روح کہیے، قلب کہیے، عقل کہیے، نفس کہیے، یہ ہماری اندرونی شخصیت ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مسئول بنایا، اسی کو اللہ نے ایڈریس کیا، اور یہی قیامت کے دن سوال و جواب اسی سے ہوگا۔ اسی کو جنت میں جانا پڑے گا، اسی کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جسم کچھ اور دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہے اندر کی پرسنالٹی۔ تو جب ہم قلب کہتے ہیں تو یہ ہے بنیادی طور پر قلب۔ قلب کی اپنی آنکھیں، قلب کا اپنا منہ ہے، قلب کی اپنی عقل ہے، انہیں سمجھنے کی۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہمارا جو مخاطب ہے، جسے ہم ایڈریس کرتے ہیں، وہ قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت جبرائیل نے جو ایڈریس کیا پروفیٹ محمد کے قلب سے، قرآن مجید قلب پر نازل کیا گیا، یہی ہمارا ایڈریس ہی ہے۔ پھر دل کے کان ہوتے ہیں، آدمی باہر کے جو کان ہیں وہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ مردے لوگوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ یعنی مکے میں چلتے پھرتے لوگ تھے، لیکن جب دل کے کانوں سے نہیں سنتے تو کہا کہ یہ مردے ہی ہے۔ پھر اسی طرح دل کے منہ ہوتے ہیں، لا یعاقبکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یعاقبکم بما عقدتم الایمان، آگے کہا بما کسبت قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ اگر الفاظ سے، منہ سے آدمی جھوٹی قسمیں کھائے تو اس پر نہیں پکڑتا، لیکن دل سے آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مواخذہ کرتا ہے۔ تو آدمی کہتا یہاں سے ہے، اس کے لیے اشارہ ہم ادھر کرتے ہیں۔ بھائی پرسنالٹی کو کہیں ڈیفائن کرنا ہو تو ہم عموماً کیپٹل کی طرف کرتے ہیں۔ دلی ہے تو اس کا ہیڈ کوارٹر ہندوستان ہے تو اس کا ہیڈ کوارٹر دلی ہے، ویسے انسانی جسم سے ہیڈ کوارٹر مانتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی پوری روح، پورا قلب یا پوری عقل یا نفس کے لیے ہم ادھر اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہی سنتا بھی ہے، یہی بولتا بھی ہے، یہی قلب ہے جو دیکھتا بھی ہے۔ ساری چیزیں قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل نہیں مگر یہ اس سے سوچتے نہیں۔ پھر کہا کہ ایمان دل ہی میں گھر کرتا ہے، یہیں بیٹھتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ مومن نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ قلب دراصل ہماری انر پرسنالٹی ہے، اور اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، یہ سنتی ہے، یہ چیز ہماری اندر کی روح یا ہمارا قلب دیکھتا ہے، بولتا ہے۔ مسئول یہی ہے، مخاطب یہی ہے، سوال جواب اسی سے ہے، عذاب اور ثواب اسی کو ملے گا۔ تو پہلے قلب کو میں نے ڈیفائن کیا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ قلب کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ قلب کلیئر ہے؟ چلیے اب میں بتاتا ہوں کہ قلب کا مقام کیا ہے۔ قلب کی حیثیت بھی سمجھ لیجئے۔ امام غزالی کے حوالے سے بھی میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے بارہا یہ تقریر میں کہا ہے، میری گفتگو میں آپ یوٹیوب میں بھی آپ کو یہ باتیں مل جائیں گے۔ تطہیر قلب پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، 4 قسطوں میں یوٹیوب میں اویلیبل ہے یہ ساری باتیں۔ امام غزالی نے کہا، اس کو بہت اچھی مثال انہوں نے دی، انسان کے اندر بنیادی طور پر 4 اوصاف ہیں، بڑے بڑے اوصاف، اس کو کیٹیگرائز کیا انہوں نے۔ ایک صفت وہ ہے جس میں آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کاٹتا، بھگوڑتا ہے، وائلنس کرتا ہے۔ ان سب کو انہوں نے کہا کہ ایک کتا ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے، ہر انسان کے دل کے اندر ایک کتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ گندگی، پلیدی، بے حیائی، جنسی بے راہ روی، سیکس، اس سے ریلیٹڈ جتنی برائیاں ہیں اس کو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، وہ سور ہے، اور کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک سور بھی ہوتا ہے۔
تیسرا یہ ہے کہ انا، غرور، تکبر، حسد، بڑائی کا جذبہ، شرارت، یہ ساری چیزیں گویا کہ شیطان کی صفت ہے. کہا کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک شیطان بھی ہوتا ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اطاعت، محبت، خدمت، یہ ساری چیزیں فرشتوں کی صفت ہیں. کہا کہ انسان کے قلب کے اندر ایک فرشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چاروں جو قوتیں ہیں، ان قوتوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے کہ کون قلب پر قبضہ جماتا ہے. جیسے کہ 4 پارٹیز ہوتے ہیں، انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے، جو پارٹی دلی کے کیپٹل پر قبضہ کرتی ہے پورے ملک کی پالیسی بدل جاتی ہے، ملک کا رنگ بدل جاتا ہے. اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ آدمی کے اندر چاروں صفات آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں کہنا چاہیں تو قوت بہیمیہ اور ملکوتیہ دونوں قوتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ملکوتی قوت، ایک ہوتی ہے بہیمی قوت. یہ 2 قوتوں کے لیے اس طرح سے امام غزالی نے کہا کہ ہر انسان کے اندر کتا ہے، سور ہے، شیطان ہے اور فرشتہ ہے. تطہیر قلب پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں صرف یہاں بات مس ہو جائے گی اس لیے میں بتا دیتا ہوں. عبادتیں جتنی ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے سے کتے کو لگام لگانا، سور کو لگام لگانا اور شیطان کو لگام لگانا، یہی اس کی تربیت ہے. جیسے حج ہے، فار ایگزامپل آپ لے لیجئے، فلا رفسا. کیا چیز ہے فلا رفسا؟ خنزیر کو آپ لگام لگانا، فلا رفسا. ولا فسوخا، شیطان کو لگام لگانا، ففسخ عن امر ربی، ہے نا، شیطان نے فسق کیا. اور ولا جدالا، کتے کو لگام لگانا، یہی تو ہے. اب آپ دیکھیں روزے کے اندر جنسی بحران روی، جنسی کام نہیں کر سکتے، خنزیر کو لگام لگا لیا. پھر اس کے بعد لڑنا جھگڑنا چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی آپ سے لڑے تو کہیں کہ بھائی میں آج روزے سے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، کتے کو لگام لگا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کی بڑائی، شرارت، یہ ساری چیزیں شیطان کو ہم لگام لگا دیتے ہیں. تو کھانا پانی ان سب چیزوں سے آدمی رکتا ہے. تو گویا کہ ان تینوں قوتوں کو آدمی کنٹرول کرتا ہے اور ملکوتی قوت کو غالب کرتا ہے. فرشتے سے مشابہت ہوتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ لڑتا جھگڑتا ہے، نہ جنسی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. یہ دراصل تطہیر قلب کا موضوع ہے، لیکن میں نے قلب کو ڈیفائن کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ 4 قوتوں کا امام غزالی نے تذکرہ کیا. جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ چاروں قوتوں، ہر انسان کے اندر یہ چاروں قوتیں ہوتی ہیں. ایک اور پیچیدہ موضوع جو اس وقت میں اسے ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہے امام ابن قیم جوزی نے کہا کہ آپ پر اس وقت کون غالب ہے، اس کا اندازہ لگانے کا ایک ذریعہ انہوں نے بتایا خواب ہے. انسان کو خواب میں ایک بات چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کتے کو پیار کر رہا ہے یا خنزیر اسے نظر آئے یا کوئی اور چیز نظر آئے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تمہارے مزاج پر یہ اوصاف غالب ہیں، تو اس کا اشارہ آدمی کو خواب میں ملتا ہے. ایک لمبی بحث ہے، ان کی کتاب ہے روحوں سے ملیے خوابوں کو سمجھیے، اس کتاب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ میں نے بتایا کہ انسان کے اندر، قلب کے اندر یہ 4 فورسز ہوتے ہیں اور ہر آن ہماری کوشش ہو کہ ان کو ہم کنٹرول کریں، جو بہیمی قوتیں اور ملکوتی قوت کو ہم غالب کریں. اب ہم آتے ہیں قلب کا جو مقام ہے، اس کو ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے. امام رازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت محل کی شکل میں انسانی جسم کو بنایا. انسان کا چہرہ اس کا ایلیویشن ہے، انسان کی جو ناک ہے وہ اس کا اے سی کا سسٹم ہے، جیسے کہ کسی گھر کے اندر محل کے لیے اے سی چاہیے. انسان کے جو کان ہیں وہ اس کے ونڈوز ہیں جہاں سے انفارمیشنز آتے ہیں. انسان کا جو دماغ ہے وہ اس بنگلے میں، کوٹھی میں جہاں مین افسران بیٹھ کر ڈیسیشن لیتے ہیں کسی بنگلے میں بادشاہ کے، وہ دماغ ہے. پھر منہ جو ہے وہ گیٹ ہے اس بنگلے میں داخل ہونے کے لیے. پیٹ جو ہے وہ اس کا اس کا کچن ہے. اور پیٹ انہوں نے کہا کہ یہ کمپاؤنڈ وال ہے، اس میں کوئی ایلیویشن نہیں ہوتا. پیٹ کی طرف آپ دیکھیں گے تو انسان سپاٹ ہوتا ہے، یہ اس کا وہ ہے کمپاؤنڈ وال ہے. یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں کہیں، لیکن کہا کہ اس پورے بنگلے کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر اگر مکین نہیں ہے تو یہ بنجر ہے، یہ گھر جو ہے رہنے کے لائق نہیں ہے. اس کا جو مکین ہے، اس کا جو بادشاہ ہے وہ ہے روح، وہ ہے قلب. کہ یہ سارا جو جسم دیا گیا قلعے کی مانند ہے، جس کا گیٹ بھی ہے، جس کے ونڈوز بھی ہیں، جس کا اے سی سسٹم بھی ہے، جس کا کچن بھی ہے، جس کا ٹوائلٹ بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور جس کے کوریڈور ہیں، یہ جو سارے رگیں ہیں یہ کوریڈور ہے. لیکن اس میں سے بادشاہ گزرتا ہے تو وہ بادشاہ جو ہے روح ہے، اور روح کے بغیر یہ گھر خالی ہے مکینوں سے. تو مکین آنے کے بعد گھر کے اندر رونق آتی ہے، اسی طرح روح کے آنے کے بعد انسانی جسم کے اندر رونق آتی ہے. ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے کہ گاڑی سے اس نے تشبیہ دی ہے. آپ گاڑی کو دیکھیں تو گاڑی کی جو آنکھیں ہیں وہ ہیڈ لائٹ ہے، ہماری آنکھیں ہیں. گاڑی کے جو ہے کان، وہ جو سائیڈ مرر ہے اس سے ویو ملتے رہتا ہے، سائیڈ مرر اس کے کان ہیں. اور اس کا جو ایگزاسٹ ہے وہ اس کی ناک ہے. گاڑی میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ناک ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے ایگزاسٹ دیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ویل ہیں جو اس کے پیر ہیں، ہاتھ پیر کے برابر ہیں. اس کے خواہشات ہیں جو آٹو پائلٹ ہے.
اور اس کا ایک ضمیر ہے. کار جب چلاتے ہیں تو بازو بیوی کو ہم بٹھاتے ہیں یا کسی بھائی کو بٹھاتے ہیں, لانگ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ نیویگیٹر ہے تو جو ہم کو بتاتا ہے, ہم سے اگر چوک ہو جائے تو وہ بازو بیٹھنے والا بتاتا ہے کہ صاحب سامنے جو ہے ٹریفک ہے, سامنے گڑا ہے, تو ہم ذرا فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں, جو ہمارا ضمیر ہے. تو کہتا ہے کہ گاڑی جس طرح سے گاڑی کے پہیے, گاڑی کی آنکھیں, گاڑی کے کان, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اسی طرح انسانی جسم کی آنکھیں, کان, ناک, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس کا جو مین ڈرائیور ہے, ڈرائیور کے بغیر گاڑی بیکار ہے. تو ڈرائیور جو ہے وہ انسانی قلب ہے, انسانی روح ہے. اور انسانی روح یا ڈرائیور کی سیٹ پر جب بیٹھے تو انسانی زندگی چلتی ہے. پھر اور ایک اور بات ہے جو تطہیر قلب میں بات آئے گی, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی آٹو پائلٹ میں ڈال دیتا ہے. آپ مسقط سے چلے, دبئی سے چلے, اڑنے کے بعد آٹو پائلٹ میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ آٹومیٹک فلائٹ چلتے رہتا ہے. اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی آٹو پائلٹ میں چلتی ہے. ہم غور و فکر کے بغیر اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اجتماع میں جاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جمعے کے خطبات سنتے ہیں, سب کرتے ہیں, وہ آٹو پائلٹ میں ہے, جس میں ہماری توجہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ گویا کہ آٹو پائلٹ پر ہماری گاڑی چلتی ہے. یہ اس نے خود کہا ہے کہ انسان اکثر و بیشتر آٹو پائلٹ میں چلتے ہیں, ڈرائیور کے سیٹ پر نہیں ہوتا, اس لیے حادثات ہوتے رہتے ہیں. ڈرائیور کے سیٹ پہ نہ ہو تو حادثے ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں جو پرابلمس ہیں, جو مشکلات ہیں, جو مصائب ہیں, جن حادثوں کا ہم شکار ہیں, اس کی وجہ یہ کہ اس گاڑی میں اصل میں ڈرائیور کا مقام ہم نے نہیں دیا ہے, جس کے نتیجے میں حادثات کا ہم شکار ہوتے ہیں. یہ گاڑی میں ڈرائیور کا جو مقام ہے, انسانی زندگی میں قلب کا مقام ہے. یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. یہ باتیں اگر کلیئر ہوں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یعنی قلب کا مقام اور قلب کی حیثیت, قلب کے اندر کی جو قوتیں ہیں, اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اب ہم ایک تو میں نے کوشچنر جو دیا ہے اس میں 3 قلوب کا تذکرہ ہے. قلب قاسیہ وہ شدید ترین قسم کا قلب ہے, بالخصوص یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. سورہ مائدہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے, سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, یعنی پتھر دل, انسان کا دل پتھر ہو جائے, اس کی روح جو ہے گدلی ہو جائے, اس کی روح سے آدمی وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا, عقل سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے عقل کو پیدا کیا, نفس امارہ کا وہ تابع ہو جائے, نفس لوامہ کی وہ نہ سنے, تب اس کا قلب قاسیہ ہو جاتا ہے. یہ شدید ترین ہے, جس کے لیے میں نے بتایا کہ -60 سے -21 تک, اس میں جو آنسر شیٹ ہے اس میں مسٹیک ہے, -21 ہے. تو یہاں تک جس کا نمبر آئے گا یہ ہم میں سے کسی کا نہیں آئے گا, اللہ کرے کہ نہ آئے, کسی کا قلب قاسیہ نہیں ہے, جو پتھر دل ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ لیول ہے وہ قلب منیب ہے. قلب منیب کا مطلب ہے بار بار پلٹنا, اور بار بار پلٹنے کا مطلب ہے کہ جب آدمی سے گناہ کا صدور ہوتا ہے, وہ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے, تو وہ کالا دھبا, جیسے کہ ابھی ہمارے دوست نے ذکر کیا, وہ کالا دھبا مٹتا ہے, پھر خدا کی طرف وہ رجوع کرتا ہے, پھر اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے, پھر وہ لوٹتا ہے خدا کی بارگاہ میں, وہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. یہ قلب منیب ہے, جو عام ہم میں سے اکثر لوگوں کی صورتحال ہے, جو -20 سے +20 کے درمیان رینج ہے. اور اس سے اوپر قلب سلیم کا مطلب ہے سلامتی والا قلب, جس میں کوئی ڈاٹ نہ ہو, جس میں کوئی کریک نہ ہو, جس میں کوئی خرابی نہ ہو. یہ انبیاء, صلحاء, شہداء جو بڑے لوگ ہیں, ان کے قلب کے اندر کبھی کریک ہی نہیں آتا, کبھی ان کے دل کے اندر جو دھبا لگتا ہی نہیں. یہ ہماری زندگیاں ہیں جس میں کریک بھی ہوتا ہے دل ہمارا, ہمارے دل کے اندر میل بھی چڑھتا ہے, ہمارے دل کے اندر زنگ بھی لگتا ہے, ہم اسے بار بار دھوتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم قلب منیب کے مالک ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ, اور بہت کم لوگ ہوں گے ہم میں سے بڑے لوگ ہوں گے جو بزرگ ہمارے صفوں میں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا, جن کے قلب کے اندر بڑی سلامتی ہوتی ہے, اور کبھی کوئی کریک, کبھی کوئی میل, کبھی کوئی دھبا ان کی زندگی میں نہیں آتا. تو یہ 3 لیول ہے قلب کو سمجھنے کے لیے, جو کوشچنر کے اندر دیا گیا ہے. اب میری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ قلب کے امراض کیا ہیں. بے شمار چیزیں قلب کے امراض, ہماری خواتین نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, کبر ہے, غرور ہے, نحوست ہے, فلاں ہے, بہت سی چیزوں کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. ان سب کو آپ انلسٹ کرتے ہو. اس کو انلسٹ کرنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ صاحب اس قلب کی اصل بیماریاں کیا ہیں. قلب یعنی ہماری جو روح ہے, یہ جو دنیا کی زندگی ہے, جس میں سے مختلف مرحلوں سے ہم گزرتے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ان مرحلوں سے نہ گزرا ہو. ہم اکتاہٹ اور بے اطمینانی کے صحرا سے بھی کبھی گزرتے ہیں, کبھی سستی اور کاہلی کی وادیوں سے بھی ہم گزرتے ہیں. ہمارا قلب ٹھنڈا رہتا ہے, نمازوں میں اطمینان نہیں ہوتا, دین کے کاموں کی طرف ہمارا رجحان نہیں بڑھتا. کبھی بھوک اور پیاس کی خاردار جھاڑیوں سے ہم گزرتے ہیں, کبھی خود ستائش اور تحقیر آمیز طریقے جو دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں, کبھی اس چٹان سے بھی ہم گزرتے ہیں جہاں گرتے گرتے ہم بچتے ہیں اور نکل کر آگے نکل جاتے ہیں. کبھی نفسانی خواہشات کے علاوہ سے ہم گزرتے ہیں, خواہشات ایک سے ایک خواہشات ہمارے قلب کے اندر جنم لیتے رہتے ہیں اور اس آگ میں سے تپتے ہوئے ہم گزرتے ہیں.
کبھی ہوتا یہ ہے کہ حل من مزید کے دلدل میں ہم پھنسے ہوتے ہیں اور اسے نکل نہیں پاتے. حل من مزید، گھر ہوا، پھر اس کے بعد کار چاہیے، بنگلہ چاہیے، بزنس چاہیے. حل من مزید، حل من مزید کا ایک دلدل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر آدمی کی جو زندگی ہے وہ ان سب وادیوں سے، خاردار جھاڑیوں سے، دلدل سے، پہاڑوں سے، ریگستانوں سے ہم گزرتے رہتے ہیں. اس سے مفر نہیں ہے، لیکن ان سب میں اپنے قلب کو بچا کر لے چلیں. یہ اصل میں قلب کی تطہیر کا کام. کبھی بزدلی اور خوف کے گھنے جنگل سے ہم گزرتے ہیں، وہاں چھپ کر بیٹھنا چاہتے ہیں. کبھی کسی چیز کا خوف ہمیں ستاتا ہے. کبھی شک و ریب کی خاردار وادیوں سے گزرتے ہیں. کبھی عقل حرام اور جاہ طلبی، منصب طلبی، اس کی پربیچ راہوں سے بھی ہم گزرتے ہیں. اور کبھی نفاق اور ضد اور ہٹ درمی کی برفانی پہاڑوں میں ہم چلے جاتے ہیں. ان سب مرحلوں سے ہم گزرتے ہیں. لیکن ان سب کے بعد آدمی پہنچتا ہے تو نفس مطمئنہ کی چوٹی پر پہنچنا ہے. اس سفر کو آدمی سامنے رکھے تو ان مرحلوں میں اپنے قلب کی سلامتی کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے. تو بیماریاں دراصل یہ ہیں کہ میں نے اس کو جو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، جو اکتاہٹ ہے، ضد ہے، نفاق ہے، ہٹ درمی ہے، نفسانی خواہشات، خود ستا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو اگر آپ کہنا چاہیں تو 3 بڑے بڑے کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں ہمارے امراض قلب کو. پہلا جو مرض ہے وہ ہے طمع، خواہشات، طلب، چاہت، یہ چاہیے وہ چاہیے. اور ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں زندگی میں جو چاہتوں سے، خواہشوں سے بلند ہوتے ہیں. حرام چیز نہیں، حلال چیزوں میں بھی آدمی چاہت میں لگ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، اور اس سے بھی آدمی بلند ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کی دولت ملتی ہے. دیکھیں کھانا پانی، آپ کہیں گے یہ ہماری چاہت ہے، امام راضی نے لکھا کہ یہ ہماری چاہت نہیں ہے. جو لوگ چاہت کے لیے کھاتے ہیں بشمول میرے، وہ گویا کہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اور جو لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں وہ گویا کہ خواہشات سے بلند ہیں. اس لیے کھاتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے. آدمی بھوکا ہو تو تکلیف ہے، آدمی جو ہے سیکس، اس کی ایک تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے آدمی شادی کرتا ہے. یہ سب چیزیں تکلیف کے رفع کرنے کے لیے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے. امام راضی کہتے ہیں یہ بنیادی جسمانی ضروریات بھی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، خواہشات کے لیے نہیں ہے. تو خواہشات کی ایک زندگی ہے جس میں سے ہم میں سے ہر آدمی گزرتا ہے. اور قرآن نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. بڑے بڑی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. نمبر 1 بیویاں، عورتیں آدمی کو محبوب ہیں. نمبر 2 فیملی آدمی کو محبوب ہے. نمبر 3 وہیکلز آدمی کو محبوب ہے. چھوٹا لڑکا ہو تو پہلے تو وہ 6ویں 7ویں کی عمر میں آتا ہے تو سائیکل پوچھتا ہے. آج کے لڑکے SSLC کی عمر میں آ جاتے ہیں تو بھاری بھاری بائکس چاہتے ہیں. بیلنس، پہلے سیکس، اس کے بعد فیملی، اس کے بعد بینک بیلنس، اس کے بعد وہیکل، اس کے بعد آدمی کا سورس آف پروڈکشن، سورس آف انکم. والانعام، جو مویشی تھے اس سے لوگ کماتے تھے. والحرث، لینڈ بینک، پراپرٹی چاہیے، یہاں ایک چاہیے وہاں ایک چاہیے، اور شہر کے اندر بھی چاہیے، شہر کے باہر بھی چاہیے. یہ بنیادی طور پر انسان خواہشات میں پھنسا ہوا ہے. پہلا جو مرض ہے وہ خواہشات والا مرض ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ خواہشات کرنی ہو تو کن چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے. جتنے اسالوکا کی دعائیں ہیں وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ جتنی دعائیں اسالوکا سے ملیں گی، نسالوکا سے ملیں گی. خواہش کریں تو آپ ہدایت کی خواہش کریں، سلامتی کی خواہش کریں، عافیت کی خواہش کریں، اللہ کی محبت کی خواہش کریں، دین کی خدمت کی خواہش کریں. یہ سب خواہشات ہیں انسان کے اندر. یہ بیماری ہے لیکن یہ سب بیماری دنیا سے متعلق ہیں. ہم کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیا چیزیں مانگنی چاہیے. اللہم انی اسالک میں ساری دعائیں آتی ہیں. نمبر 1 قلب کی بیماری. نمبر 2 ہے وہ ہے نفرت. آدمی بہت سی چیزوں سے نفرت کرتا ہے. وہ نفرتیں یہ ہے کہ گھریلو رشتوں میں جھگڑوں میں نفرت، بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے. جماعتی زندگی میں آتا ہے تو اس میں بھی بہت سے لوگوں سے لائک ہے، بہت سے لوگوں سے ڈس لائک ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے ہماری بنتی ہے، بہت سے لوگوں سے ہماری بنتی نہیں. یہ سب ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آدمی بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے جس میں سانپ، بچھو، غربت، خوف، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کے قلب کے اندر نفرت کی شکل میں ہوتی ہیں، ایورشن کی شکل میں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے اللہم انی اعوذ بک سے جتنی دعائیں سکھائیں وہ سب متنفر ہونے کی چیزیں ہیں، جس میں آدمی بخیل نہ بنے، جس میں آدمی بڑھاپے میں جو ہے کاہل نہ ہو جائے، سستی سے، غفلت سے، دجال کے فتنے سے، شہوت سے، فلاں سے، ان سب چیزوں سے نفرت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے وہ دعائیں سکھائیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جماعت کا اجتماع ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. جتنی نفرت کرنے کی دعائیں ہیں وہ سب جو ہے اللہم انا نعوذ بک سے اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. یہ سب چیزوں سے آدمی کو نفرت کرنی چاہیے. لیکن ہماری نفرتیں بخل سے، حرص سے، طمع سے، شہوت سے نفرت ہونے کے بجائے ہماری نفرتیں افراد سے، شخصیتوں سے، پڑوسیوں سے، بہت سی چیزوں سے ہماری نفرتیں ہو جاتی ہیں. دل کی بیماری نمبر 2 ہے. دل کی بیماری نمبر 3 ہے جہل، لا علمی، اگنورنس. آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ کاش
میں شوہر کے حیثیت سے پہلے زمانے میں ایسا کرتا تو آج میری خوشگوار زندگی ہوتی. وہ میری جہالت تھی جو میں نے یوں برتاؤ کیا. کاش میں نے بچوں کو بچپن میں ایسا پالا ہوتا جو میری جہالت تھی, میری غلطی تھی, کاش میں ایسا کرتا تو بہتر ہوتا. میں امیر مقامی جب منتخب ہوتا کاش میں ایسا کرتا تو اچھا ہوتا. لیکن آج آدمی کو پچھتاوا ہوتا اس لیے کہ اس وقت تو جہل کا شکار تھا, وہ اگنورنس کا شکار تھا. میں پڑوسیوں کے حیثیت سے فلاں جگہ ناکام ہوں اس کی وجہ ہے کہ میرا اگنورنس تھا. میں فلاں بزنس پروفیشن میں ناکام ہوں اس لیے کہ وہ میرا اگنورنس تھا, میں نہیں جانتا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے علم سے آراستہ کیا, بتایا کہ بحیثیت شوہر تمہاری زندگی کیسے ہو, بحیثیت باپ تمہاری زندگی کیسے ہو, بحیثیت قائد تمہاری زندگی کیسے ہو, تحریک کے لیڈر کے حیثیت سے تمہاری زندگی کیسے ہو. ساری چیزوں کو اللہ نے بتایا. یہ 3 بڑی بڑی بیماریاں ہیں. بیماریوں کو سب کلب کر دیں گے, کیٹیگرائز کریں گے تو طلب, طمع اور خواہش, یہ پہلی بیماری. دوسری بیماری نفرت, اور تیسری بیماری جہل ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آدمی کو گویا کہ بچنا چاہیے. اب اس کا علاج کیا ہے, اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. تطہیر قلب, قلب کو ہم کیسے پاک صاف کریں. دیکھ, قلب کو پاک صاف کرنے کے سلسلے میں ایک تو بہت بنیادی بیسک باتیں ہم بتا سکتے ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں. نماز, قرآن, ذکر, دعا, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن میں کچھ ٹیکنیکل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ دراصل ایکسپریشن ہے. نماز بھی ایک ایکسپریشن ہے, زکوٰۃ بھی, روزہ بھی ایک ایکسپریشن ہے. اصل اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے, تطہیر قلب کے لیے پہلا مرحلہ ہے احساس ذات. آدمی اپنی ذات کا احساس رکھے, اپنے آپ پر نگاہ رکھے, اپنے آپ پر وجل رکھے, اور مائنڈ میپنگ جسے کہتے ہیں, آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے اور دیکھے کہ صاحب وہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, اپنے آپ کو سکین کرے. یہ وہ مرحلہ ہے ہماری زندگی میں جب ہم دوسروں کو سکیننگ کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کی سکیننگ مشین ہے جس میں سے ہم لوگوں کو گزارتے ہیں, لیکن ہم اپنی ذات کو نہیں گزار پاتے, ہم اپنے قلب کو نہیں گزارتے. تو احساس ذات یہ عملی تدبیر ہے, تدبیر نمبر 1. اس پر میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا کہ تطہیر اس سے کیسے ہوتی ہے. یہ جو میں ہم جب کہتے ہیں تو میرے جسم سے ایک الگ چیز ہے. میں نے ایسے کہا, میں نے ایسے سوچا, میرا یہ ارادہ ہوا, تو ہمارے جسم سے میں الگ ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی جب مرتا ہے تو اس کا میں آگے چلا جاتا ہے, اس کی باڈی پیچھے رہتی ہے, جسے نام سے لوگ موصوف نہیں کرتے. چلے جانے والے کو لوگ نام سے پوچھتے ہیں, اور جو رک جائے, رہ جائے, اسے نام نہیں کہتے. دونوں کے درمیان گیپ پایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم کے اندر جو اندر کی چیز ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں, اس کا پرابلم یہ کہ بار بار وہ بھاگتے رہتی ہے. وہ ذات ہماری, نماز میں آپ کھڑی ہے تو نماز میں آپ کھڑے ہیں لیکن آپ کا ذہن کہیں اور گھومتا ہے, پھر اچانک یاد آتا ہے آپ نماز میں تو کھینچ کر لے آتے ہیں. تو آپ کو احساس ہوا کہ کوئی چیز ہے جو آپ سے الگ ہے, جو آپ سے جدا ہے, وہ بار بار پھسل کر دور چلی جاتی ہے, تو آپ اسے کھینچ کر لاتے ہیں. لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں. یہی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عملی تدبیر قلب کی اصلاح کے لیے آپ اپنی ذات پر نگاہ رکھیے اور اسے آپ کھینچ کر لاتے رہیے. دیکھیں, یہ جو سوال ابھی ہمارے کسی دوست نے بھی کہا کہ عقل یہ مقدم ہے, آئیڈیاز, تھاٹس اس میں آتے ہیں. ایک بہت بڑا نیورولوجسٹ ہے جو دماغ کے سلسلے میں اس کا ریسرچ ہے. اس نے بتایا کہ ایک بیماری ہے OCD. آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کو کئی بار صابن سے دھونے کا, ہاتھ دھونے کا کی ایک بیماری ہوتی ہے. گھر کا دروازہ لاک کرنے کا تھوڑی دور جاتے, پھر واپس آ کر کھینچ کر دیکھتے, لاک کیا کہ نہیں کیا, لاک کیا کہ نہیں کیا. جانتے ہیں نا, OCD بولتے ہیں, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. ایک بیماری ہے. یہ جو بیماری ہے, اس بیماری پر ان لوگوں نے کام کیا تو بعض لوگوں کا برین لاک ہو جاتا ہے. اصل میں اس لاک برین کو کھولتے ہیں OCD میں. OCD تو آپ سمجھ گئے نا, اتنی مثال تو آپ سمجھ گئے. ہاتھ دھونے کی بیماری, عورتوں کو ہوتا ہے, اسٹو جو ہے گیس کا چولہا بند کرے کہ نہیں کرے, ہے نا, باہر لاک کر کے جاتے ہیں, پھر واپس اگر ایک بار چیک کر لیتے ہیں صاحب ہمارا گیس اسٹو ہم نے بند کیا کہ نہیں کیا. اس بیماری پر انہوں نے کام کیا. کام کرتے وقت برین پر انہوں نے الیکٹروڈز رکھے, اور اس میں جو ہے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے الیکٹروڈز پر. اس نے لکھا ہے, میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے, اس نے لکھا کہ حیرت انگیز طور پر ہم نے یہ محسوس کیا لیبورٹری میں امریکہ کے, کہ جب بھی کوئی نیا تھاٹ آتا ہے تو اس کے اندر الیکٹروڈز کے اندر سرکٹ پیدا ہوتا ہے, کرنٹ, ایک کرنٹ آتا ہے. سوال یہ کہ تھاٹ کہاں سے آیا, اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. آخر میں وہ لکھتا ہے کہ تھاٹ جہاں سے آتا ہے, آپ اسے وزڈم کہیے, آپ اسے عقل کہیے, آپ اسے روح کہیے, آپ اسے اسپرٹ کہیے, بہرحال کوئی باہر کی چیز ہے جس کا اثر جب پڑتا ہے تو انسانی عقل میں خیال آتا ہے. خیال کہیں سے نہیں آتا, خیال آتا ہے روح سے, خیال آتا ہے قلب سے, اور اس برین میں جو ہے اس کے دھارے آتے ہیں, تب آدمی کے الیکٹروڈ شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں. تو یہ احساس ذات میں اس نے کہا کہ میں نے اس کے بعد سے لوگوں کو دوا دے کر علاج کرنا بند کر دیا.
میں نے دیکھا کہ جب تھاٹ باہر سے آتا ہے اور انسانی عقل کو وہ تھاٹ فریم کرتے ہیں تو اسی تھاٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس آئیڈیا کو، اس خیال کو. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا لوگوں کو وہ یہ سکھایا کہ تم اپنی ذات پر غور کرنا شروع کرو. تم کیا کرتے ہو، غلط کرتے ہو، صحیح کرتے ہو، 100 بار سوچو، اور جب تک تمہاری نگاہ تم پر ہوگی اس وقت تمہارا کنٹرول ہوگا. اس کی ایک مثال اس نے دی. بدھا کے پاس، بدھسٹ کے پاس ایک ہے، وہ ہے جب آدمی کو کھجلے لگے تو کھجانا نہیں چاہیے، آدمی کو روکنا چاہیے. یہ بہت مشکل کام ہے. جیسے میں کھجلی کہوں تو بہت سے لوگوں کو کھجلی شروع ہوتی ہے اور آٹومیٹک ان کا ہاتھ چلا جاتا ہے کھجانے کے لیے. بدھا کا کہنا ہے کہ آدمی کو جب کھجلی ہو تو ہاتھ بند لے اور ٹرائی کرے کہ صاحب اس سے ریزسٹ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ریزسٹنس کی پاور پیدا ہوتی ہے، کانسنٹریشن کی قوت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ اپنی ذات کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. ورنہ یہ کہ جب کھجلی کو آپ کھجانے لگتے ہیں تو گویا کہ آپ آٹو پائلٹ میں ہیں، آٹومیٹک وہ ہو رہا ہے. آٹومیٹک نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی ذات کا احساس ہو کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. وہ جب آدمی کو معلوم ہو جائے گا تو اس کے قلب کی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی. اب اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جیسے کہ نماز ہے، فار ایگزامپل ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ جو آٹو پائلٹ والی نماز ہے اس نماز سے ہماری برائی دور نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم اپنی ذات پر غور کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کو کنٹرول میں لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کا احساس ہوتا ہے، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. تب ہم باہر آتے ہیں مسجد سے تو ہماری نگاہ نہیں بھٹکتی، ہمارا قلب نہیں بھٹکتا، ہماری زبان جو ہے گندی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اب ہماری نماز آٹو پائلٹ کی نماز نہیں، ہماری نماز خشوع خضوع کی نماز ہے. اور خشوع خضوع اصل میں احساس ذات ہی کا دوسرا نام ہے کہ جب آدمی کو معلوم ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اسی کا نام ہے خشوع. اور جب آدمی کو یہ یاد نہ ہو، دکان میں، میدان میں، کرکٹ میں، ٹی وی میں گھومتا رہے تو وہ خشوع کی نماز نہیں ہے جس میں احساس ذات نہیں ہے. اصل میں نے پرابلم کی طرف بتایا، ورنہ میں نماز روزے تو میں بتا سکتا تھا. بنیادی طور پر آدمی کو معلوم ہو کہ وہ کیا کرتا ہے. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان اگر تمہیں چھیڑنے لگے تو غور سے دیکھو، ہاں شیطان یہاں اکسا رہا ہے، بھائی کے خلاف لڑا رہا ہے، ہمارے امیر کے خلاف ہم کو باتیں کہنے پر اکسا رہا ہے، ہمیں فلاں فلاں کے خلاف کھڑا کر رہا ہے. جیسے شیطان کی اکساہٹ تمہیں محسوس ہو تو اسکینر میں ہم اپنے آپ کو رکھیں، ہم اسکین کریں، اپنی ذات کا احساس ہو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگیں. تو یہ دراصل قلب کے تطہیر کے لیے آدمی اپنے آپ پر نگاہ رکھے، اپنے آپ کو اسکیننگ میں رکھے، مائنڈ میپنگ کرے، سیلف ایویلویشن کرے، اپنی ذات کا احساس ہو تو پھر شیطان کی اکساہٹ کو بھی وہ آسانی سے محسوس کر لیتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. جب آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ہو جاتا ہے سب میں نے غلط کام کیا فوراً. اور کہتا ہے قرآن مجید وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. غلطی کرنے کے بعد وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، گویا کہ ان کو ذات کا احساس ہو گیا، فوراً وہ خدا کی طرف لوٹتے ہیں. قرآن نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں مومنین. یہ دراصل اپنی ذات کا احساس ہے. یا ایھا المزمل، اس میں کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں تو معقول تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا پڑھے ہم کو احساس نہیں ہوتا. لیکن ورتل القرآن ترتیلا میں رک رک کر جب پڑھتے ہیں تو ہم کو احساس ہونے لگتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. گویا کہ یہ نماز، یہ خشوع خضوع، شیطان کی اکساہٹ، گناہوں کا احساس اور نماز سے آدمی فحش سے اور برائی سے رکنا، یہ سب احساس ذات کے بغیر، مائنڈ میپنگ کے بغیر، سیلف ایویلویشن کے بغیر قلب کی تطہیر ممکن نہیں ہے. تو قلب کی تطہیر کا پہلا مرحلہ آدمی جو ہے اپنی ذات کو نگاہ میں رکھے، غور کرتا رہے تو ہر عمل میں انشاءاللہ وہ درست رہے گا، غلط قدم اٹھنے نہیں پائیں گے. یہ پہلا سلیوشن ہے. نمبر 2، اچھا اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ جو دعا سکھائی اللہم ارینی الاشیاء کما ہی، پروردگار چیزوں کو ویسے بتا جیسے وہ ہے. میرے اندر حسد ہے، کبر ہے، غرور ہے، فلاں ہے، تو ویسے بتا جیسے وہ میرے اندر ہے. تو یہ دراصل آدمی مائنڈ میپنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے. یہ دعا یہی ہم کو سکھاتی ہے. دوسرا جو علاج ہے تطہیر قلب کا وہ ہے علاج ازداد سے، اپوزٹ سے علاج کیا جاتا ہے. یہ بھی سائیکالوجی میں ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے، اوپر سے گرنے کا ڈر ہوتا ہے، اسے اوپر ہی لے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، وہیں سے اسے آنکھ بند کرا کر کے اسے تربیت کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ڈرنا نہیں چاہیے. اسی طرح پانی کا جسے ڈر ہے اسے پانی کے بیچ میں اس کا ڈر نکالتے ہیں، اس کا اپوزٹ ہی کراتے ہیں. کتے سے جسے ڈر ہے اسے کتوں کے بیچ میں رکھ کر اس کا ڈر نکالا جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ازداد سے، ضد سے علاج کرنا جس چیز کی آدمی کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر جن چیزوں کی خواہش ہے اس کا علاج اس کے اپوزٹ سے ہے. جیسے آدمی کھانے پینے کا شوق ہے تو قرآن نے بتایا کہ روزہ رکھو. روزہ رکھنے سے آدمی اپنے کھانے پینے کے شوق پر کنٹرول کرتا ہے. جنس کا معاملہ ہے
تو آدمی روزے میں جنس پر کنٹرول کرے، اعتکاف میں جنس پر کنٹرول کرے، احرام کی حالت میں جنس پر کنٹرول کرے، ازداد سے ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے، جنس کا علاج۔ اسی طرح جو ہے کبر و غرور ہے، اس کا علاج ہے کہ جب آدمی اپنے لباس کو اتارے اور سفید لباس احرام جب پہن لیتا ہے تو ساری آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، مالدار بھی، غریب بھی، گورا بھی، کالا بھی، امریکن بھی، انڈین بھی، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اب آدمی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے تو غرور کس بات پر کرے گا؟ تو یہ جو ہے اسلام جو علاج تجویز کرتا ہے وہ اپوزٹ سے علاج تجویز کرتا ہے۔ بہت زیادہ نیند سونے کی عادت ہے تو قرآن نے کہا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ سونے کا مزاج ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی اس کا علاج ہے کہ آدمی تہجد میں کھڑا ہو جائے تو نفس پر جو ہے یہ بات حالانکہ شاق گزرتی ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا المزمل میں کہا رات کا اٹھنا بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن یہی علاج ہے کہ آدمی نیند کو توڑنا ہو تو کھڑے ہو جائے تہجد میں، تب اس کی نیند ٹوٹتی ہے، اس کا مزاج جو ہے درست ہوتا ہے۔ تو اسلام نے، قرآن نے بہت سی چیزوں کو بتایا کہ صاحب اس کا علاج اس کے اپوزٹ سے کرنا چاہیے۔ مال و دولت کی حرص ہے تو زکوٰۃ دیجئے، صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، تو اس سے آدمی کے اندر سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے، تو ازداد کے ذریعے سے قلب کا علاج ہوتا ہے۔ میرے خیال سے آج کے لیے چونکہ وقت ہو چکا ہے تو یہ دو علاج کافی ہے جسے میں نے ان اسپرٹ بتایا ہے، ورنہ میں آپ کو بعض اور چیزیں بتا سکتا تھا جو آپ بھی جانتے ہیں، نماز، روزہ، دعا، ذکر، اس کی تفصیلات جس سے قلب کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے وہ بھی تفصیل سے ہم بات کر سکتے تھے، لیکن ان اسپرٹ یہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ ہم اپنی ذات کا احساس کریں، نمبر دو ہے کہ جو چیز ہمارے اندر خرابی محسوس کریں اس کے اپوزٹ ہی سے اس کا علاج کریں، تب ہمارے قلب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قلب کی حیثیت کو، ماہیت کو اور کیفیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو امراض ہیں ان امراض کی تشخیص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح علاج اپنے آپ سے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔